تھا جب دین عزیز تھا، دین کی اہمیت سمجھتے تھے۔ آج اللہ اکبر، اپنے بچے اپنی بات نہیں مان رہے، بیوی اپنی بات نہیں مان رہی، گھروں کے اندر ہنگامے ہیں، دھماکے ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کی اہمیت نہیں۔ آج ہم جو لوگوں کی نظر میں ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، اگر آج ہمیں ستایا جا رہا ہے، تباہ کیا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے، نشانے پر رکھا جا رہا ہے، دین کی اہمیت نہیں جانتے۔ جو قوم اپنے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال دے، اس ذلت اس قوم کا مقدر ہے۔ عارف رومی، علامہ جلال الدین رومی فنا فی الرسول ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج کی مثال تمہارے دین کی طرح ہے۔ توجہ ہے، سورج کی مثال تمہارے دین کی طرح ہے اور سائے کی مثال تمہاری دنیا کی طرح ہے۔ اگر تم سورج کی طرف پیٹ کرو گے تو سایہ کدھر ہوگا؟ کدھر ہوگا؟ اگر آپ کو سمجھ بھی آتی ہے بات تو جواب دے دے، کدھر ہوگا؟ پیٹ سورج کی طرف ہو تو سایہ کدھر ہوگا؟ آگے کی طرف ہوگا۔ اب آپ نے سورج کو یعنی دین کو پیٹ دکھا دی، سایہ کدھر؟ آگے۔ سائے کو پکڑ کے دکھاؤ، پکڑ کے دکھاؤ، تیز رفتار ہو، اپنے سائے کو پکڑ کے دکھاؤ۔ جتنا بھاگو گے سایہ آگے آگے بھاگے گا، آپ اپنے سائے کے سر تک کبھی پہنچ نہیں سکتے۔ ایسا ہی ہے نا، یہی ہے نا۔ اور اگر آپ سائے کو اپنے پیچھے لانا چاہتے ہیں، آسان طریقہ ہے، رخ سورج کی طرف کر لو، سایہ پیچھے ہوگا۔ جتنا سورج کی طرف دوڑو گے سایہ پیچھے بھاگتا بھاگتا نظر آئے گا۔ عارف رومی جواب دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، جب تک تمہارا رخ دین کی طرف تھا دنیا کنیز بن کر تمہارے پیچھے پیچھے آتی تھی۔ جب سے تم نے دین کو پیٹ کر دی اور دنیا کی طرف چہرہ کر دیا، آج تم دنیا کے غلام بن کر مارے مارے پھر رہے ہو۔ بتاؤ مسلمانوں، آج دین کی اہمیت کیا ہے؟ اگر ڈاکٹر کہہ دے تجھے شوگر ہو گئی ہے، میٹھا مت کھانا، تو ڈاکٹر کے کہنے پر مٹھائی بند کرتے ہو۔ اسلام کہتا ہے رمضان شریف میں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک روزے سے رہنا۔ بتاؤ کیا وہ بھی مانتے ہو؟ وہ بھی کر رہے ہو؟ ان علماء کی ذمہ داری میں میں سائنس کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں۔ شوگر والا مٹھائی سے بچ کر اتنا فائدے میں نہیں پہنچ سکتا، روزہ رکھ کر انسان صحت کے اعتبار سے جتنے فائدے میں پہنچ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، میں سائنس کا ڈاکٹروں کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں۔ کیوں؟ ڈاکٹروں کا اور سائنس کا اور حکیموں کا علم ظنی علم ہے، ظنی گمان کا علم ہے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا جو روزہ رکھے گا وہ صحت مند ہو جائے گا۔ حضور نے روزہ رکھنے والوں کو صحت کی ضمانت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ کون مانتا ہے؟ ڈاکٹر کی بات تو مان رہے، اپنے نبی کی بات نہیں۔ پھر مرو گے نہیں، مارے نہیں جاؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان اس لیے مارے جا رہے ہیں، میں نے کہا مکار اس لیے مارے جا رہے ہیں، ایکٹر اس لیے مارے جا رہے ہیں۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ جس دن مسلمان دین کے معاملے میں مکر چھوڑ دے گا، منافقت چھوڑ دے گا، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے کہ مسلمان کی آنکھ میں آنکھ ڈال سکے۔ آپ سمجھتے کیا ہے؟ جو آنکھیں خوف خدا سے روئے اس آنکھ سے آنکھ ملا کون سکتا ہے؟ لیکن جو آنکھیں رات کو زنا کی فلمیں دیکھے پھر وہ آنکھیں تو کچلی ہی جائے گی، وہ آنکھیں تو اندھی ہی کی جائے گی، وہ آنکھیں تو نابینا ہی کی جائے گی۔ اللہ کے بندو، اپنے دین کی اہمیت جانو۔ دین کتنا مضبوط، دین جسے ملتا ہے اسے طاقتور بنا دیتا ہے۔ دین کی اہمیت کیا ہے؟ دین کمزور کرنے نہیں آیا، دین طاقتور بنانے آیا۔ میں آگے بات عرض کروں گا لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دین کی اہمیت چھوڑ دی، دین کی قدر کرنا چھوڑ دی۔ آج یہ حال ہے مسلمانوں کا، ڈاکٹر کی بات مانیں گے، نبی کی بات نہیں مانیں۔ 200-250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھائیں گے۔ یہ حال ہے، یہ حال ہے۔ کاروبار مال کمانے کے لیے سود کے دھندے بھی کریں گے۔ اگر پولیس دھمکی دے دے کہ یہ کام مت کرنا، نہیں کرتے۔ اللہ کا قرآن عذاب کی وعید سنا رہا ہے، نہیں کر رہے، یعنی پولیس کی دھمکی سے ڈر رہے ہو، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ بتاؤ، اللہ کا عذاب قرآن کہہ رہا ہے ان بطش ربک لشدید۔ کسی پولیس اور سپاہی کی مار پیٹ اور اس کی قید اتنی تکلیف والی نہیں ہے جتنا میرے اللہ کا عذاب ہے۔
بھائیوں میں کسی ملک کی پولیس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دنیا بھر کی ایک عام بات کر رہا ہوں۔ دنیا کی کسی پولیس کو رشوت دے کر آدمی چھوٹ سکتا ہے، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں چھوٹ سکتا۔ اس سے نہیں ڈرتے، اس سے نہیں ڈرتے۔ دنیا کا نظام پولیس کا، سپاہیوں کا، بادشاہوں کو وہ سزا نہیں دیتا۔ پولیس کا نظام بادشاہوں کو سزا نہیں دیتا عام طور پر، لیکن میرے اللہ جب سزا دینے پہ آتا ہے تو فرعون جیسے 500 سال تک حکومت کرنے والے بادشاہ کو ایک لمحے میں دریا میں ڈبا دیتا ہے، اور کتے بھی اس کی لاش کو نہیں کھاتے، فرعون کی لاش۔ غور تو کریں، اللہ فرماتا ہے ہم نے عبرت بنا دیا اس کو۔ آج تک فرعون کو نہ کفن ملا ہے نہ قبر ملی ہے، میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں کیسے عبرت بنا دیا، فرعون کو تمہارے سامنے عبرت حاصل نہیں کر سکتے۔ 500 سال حکومت کرنے والا یہ عبرت بن گیا۔ تمہاری اور میری اوقات کیا ہے؟ ہم بادشاہ لوگ ہیں، کیا حیثیت ہے؟ زیادہ سے زیادہ تاجر ہوں گے، کاروباری ہوں گے۔ اللہ نے بادشاہ کا وہ حال کیا۔ نمرود کو دیکھ لو، بخت نصر کو دیکھ لو، شداد کو دیکھ لو، قارون کو دیکھ لو، یزید کو دیکھ لو، کیا اللہ نے قبروں کے نشان بھی نہیں ملتے، قبروں کے نشان بھی نہیں ملتے۔ دین کی اہمیت سمجھو، دین کی قدر کرو، دین کو سینے سے لگاؤ۔ سیدنا بلال حبشی اسلام قبول کر رہے، کیا بلال کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ دنیا جانتی ہے دین طاقتور بناتا ہے، دین کے اندر طاقت ہے، مذہب حق میں طاقت۔ اسی لیے تو دیکھو دنیا اہل ہتھیار سے اتنا لرزہ برندام نہیں ہے جتنا دین داروں سے لرزہ برندام، کیونکہ جانتے ہیں کہ ہتھیار والے شکست کھا سکتے ہیں، دین والوں کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی۔ صاف دیکھیں، بدر میں مکے والوں کے پاس ہتھیار تھے، بدر میں مکے والوں کے پاس ہتھیار تھے، صحابہ کے پاس دین تھا۔ ہتھیار والے 1000 ہار گئے، دین والے 313 جیت گئے۔ سبحان اللہ۔ کربلا میں 22,000 کا لشکر ہتھیار لے کے آیا تھا، 72 دین لے کر آئے تھے، بلکہ وہ دین کیا تھے، بلکہ دین بھی تھے، دین پناہ بھی تھے۔ غریب نواز کہتے ہیں نا، شاست حسین، بادشاست حسین، دین است حسین، دین پناست حسین۔ کربلا میں 22,000 ہتھیار لے کر آئے تھے، حسین دین لے کر آئے تھے۔ مولا 22,000 ہتھیار والے ہار گئے، 72 دین والے جیت گئے۔ دین یہ ہے، دین کی اہمیت یہ ہے، اور دین طاقتور بناتا ہے۔ بلال حبشی کو کتنا مارا، تپتے ہوئے ریت پہ لٹایا، سینے پہ پتھر رکھا، اور کہتے تھے دین چھوڑ دے، تو بلال کہتے تھے احد احد احد، اللہ ایک ہے، دین نہیں چھوڑا جائے، دامن مصطفیٰ جان رحمت نہیں چھوڑا جائے۔ حضرت عمر کی بہن ام جمیل بنت خطاب، بہن بھائی کا سامنا نہیں کرتی تھی، جس دن دیندار ہوئی بھائی نے مارا اور کہا چھوڑ دے دین، تو جواب کیا دیتی ہے، تو جس خطاب کا بیٹا اس خطاب کی بیٹی میں بھی۔ فاروق اعظم کو حیرت ہوئی، اس میں یہ طاقت کہاں سے آئی؟ توجہ کرنا، فاروق اعظم کو حیرت ہوئی، جو میرے سامنے سامنا نہیں کر سکتی تھی آج جواب دے رہی ہے، یہ طاقت کہاں سے آئی؟ تو عمر کو ماننا پڑا، جو محمد کا کلمہ کمزور عورت میں طاقت پیدا کر سکتا ہے، وہ دین جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ سچا ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ دین کی طاقت، عمر کافر نہ بنا سکے بہن کو، بہن کے استقامت نے عمر کو مسلمان بنا، فاروق اعظم کا مسلمان۔ یہ دین ہے، دین کی اہمیت، مگر دین کی اہمیت میری قوم نہیں جانتی۔ سمجھو اپنے دین کی اہمیت کو، سب سے اہم اللہ کا، اگر جان دے کر بھی بچا لو تو سستا ہے، آسان، وطن قربان کر کے بچا لو تو بھی آسان ہے۔ دین، اور اپنے بچوں کو بھی دین سکھاؤ۔ اب اس عنوان پر آخری بات، ابھی آگے 2 پوائنٹ اور عرض کرنے، اس لیے میں شارٹ کر رہا ہوں، توجہ۔ ہمیں کیا فکر ہوتی ہے، عمر بڑھتی ہے تو کیا فکر ہوتی ہے، میرے بعد میرے بچے رہیں گے کہاں، یہی فکر ہے۔ کاروبار کیا کریں گے،
کھائیں گے کیا, کیسی زندگی گزاریں گے, یہی سب ہے. روٹی کپڑا مکان کے ارد گرد فکر گھومتی ہے. نبیوں کی کیا فکر تھی, ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا, نہ روٹی کی فکر, نہ کپڑے کی فکر, نہ مکان کی, کہ وہ انبیاء جانتے تھے اللہ رزاق ہے. روٹی کا ٹکڑا تو کتوں کو بھی مل جاتا ہے, سونے کے لیے جگہ تو جانوروں کو بھی مل جاتی ہے. روٹی کپڑا مکان کی فکر نہ کرو, مرنے کے بعد تو لاوارث میتوں کو بھی کفن مل جاتا ہے. جب لاوارث میتوں کو کفن ملتا ہے تو زندوں کو کپڑے کیوں نہ ملیں گے, سب ملتے ہیں. کوئی اہمیت نہیں ہے کپڑوں کی ہمارے یہاں, کوئی اہمیت نہیں ہے روٹی کے ٹکڑے کو ہمارے یہاں, کوئی اہمیت نہیں ہے چھتوں کو ہمارے یہاں. زندگی تو فٹ پاتھ پر بھی گزر جاتی ہے. بعض فٹ پاتھ پر رہنے والے بادشاہوں کو خیرات میں بادشاہت عطا کرتے. فٹ پاتھ پر رہنے والوں نے بادشاہوں کو خیرات میں تاج اور تخت عطا کیے. وجہ وہ فٹ پاتھ پر تھے لیکن دین پر تھے. غریب نواز نے جس دن گوری کو بلا کر ہندوستان کا بادشاہت کی بشارت دی تھی خواب میں, اس دن غریب نواز تھے کا انا ساگر میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. ان کے پاس چھت بھی نہیں تھی, کوئی گھر بھی نہیں تھا. ایک درخت کے نیچے بیٹھنے والا فقیر گوری کو بلا کے کہتا ہے ہندوستان کا تجھے بادشاہ کیا. کیا پتا چلا, پتا کیا چلا, دیندار اگر درخت کے نیچے بیٹھے تو بھی حقیقی بادشاہ اس کو بادشاہی عطا کرتا ہے. آپ دین کو سمجھتے کیا ہے؟ جس دن یہ قوم دین کو سمجھ لے, نہیں سمجھ پا رہے ہو دین کو. دین کی اہمیت اسی لیے تو 3 گھنٹے فلم دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے, 1 گھنٹہ سیریل دیکھنے کے مل جاتا ہے, 10 منٹ نماز پڑھنے کے لیے نہیں ملتا. دین کی اہمیت نہیں جانتا. اور یاد رکھنا, اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا دین ہے ہی نہیں جس کے پاس نماز نہیں. اللہ کے رسول کی حدیث, اللہ لا دین لا صلاۃ لا او کما قال الاسلام, اس کا دین نہیں جس کی نماز نہیں. یعنی اگر دیندار بننا ہے تو پہلے نماز پڑھنا پڑے گا. 10 منٹ لگتا ہے, 5 وقت کی نماز کے لیے صرف 50 منٹ ہے. کتنی بڑی سعادت ہے. حضور دینداری کا تمغہ عطا کر رہے ہیں. نکالو, دیندار بننا ہے نماز پڑھ, اور نہیں 2 رکعت جمعہ کی پڑھ کے مسجد سے بھاگ جائیں گے تو کون سے دیندار بن. اور آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں دنیا کے حالات بدل جائیں اگر ہم دیندار بن جائیں. میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں, ان کو غسل کا طریقہ نہیں پتا, وضو کا طریقہ نہیں پتا. مائیں تھی جو بچوں کو ولی تک بناتی, مائیں بچوں کو ولی تک بناتی تھی. آج کی مائیں مسلمان بھی نہیں بنا پا رہی. آج کی مائیں مسلمان بھی, شاید میں نے کہیں یہ بات عرض کی تھی لیکن یہاں ایک اشارہ صرف دوں, میں پوری بات کی طرف نہیں جا سکوں گا, اشارہ دوں. بابا فرید الدین گنج شکر مرید ہونے کے لیے سرکار شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے پاس پہنچے. بابا قطب سے ملنے سے پہلے سرکار شہاب الدین عمر سہروردی کے پاس پہنچے. وہاں پہنچے تو خانقاہ میں دسترخوان لگ چکا تھا, لوگ ہاتھ دھو رہے تھے. بابا صاحب نے جا کر کہا مرید ہونے آیا ہوں, تو کہا بابا پہلے کھانا کھاؤ پھر بعد میں دیکھیں گے. ہاتھ دھونے کے لیے جب بیٹھے اتنے لوٹے ڈالتی گئی کنیز اور ہاتھ دھوتے رہے. لوگوں نے کہا یہ دیکھو ان صاحب کو مرید ہونے آئے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے, اور ہاتھ دھونے کا سلیقہ نہیں پتا. ہاتھ دھونا تو مسلمان کے بچوں کو بھی آتا ہے, اور یہ مرید ہونے آئے اور انہیں ہاتھ دھونے کا سلیقہ نہیں. بہرحال کہتے ہیں کہ باز کو شکاری پہچانتا ہے, باز کو شکاری پہچانتا ہے, اور لوگوں کی نظر اس کی طرف نہیں ہوتی. جوہر کو جوہری جانتا ہے, سونا سنار سونے کی پرکھ رکھتا ہے. تو جب لوگوں نے کنکھیوں سے اشارہ کیا جناب آگے مرید ہونے, اتنی بڑی خانقاہ میں ہاتھ دھونے کی حیثیت نہیں. کھانا کھا چکے تو نارمل سا ہاتھ دھل لیا. اچھا ہاتھ صاف کب ہوتے ہیں؟ کھانے سے پہلے کے بعد میں؟ پہلے ہوتے ہیں نا, ہاتھ صاف ہوتے ہیں. کھانے کے بعد تو انگلیاں بھری ہوتی ہیں. کھانے سے پہلے لوٹے لٹا دیے اور کھانے کے بعد نارمل دھل دیا, حالانکہ کھانے کے بعد زیادہ پانی لگنا چاہیے. تو سرکار شہاب الدین عمر سہروردی نے جان لیا محفل کے بیٹھے ہوئے لوگ فرید کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے. کہا شہزادے مرید ہونے آئے ہو, آپ کو ہاتھ دھونے کا سلیقہ نہیں. تو جواب دیا سرکار گستاخی معاف ہو, یہ جو کنیز آئی تھی نا ہاتھ دھلانے, تو اس کی پیشانی پہ نظر پڑی تو تقدیر پڑھ لیا, لکھا تھا کہ اس کی تقدیر میں جہنمی ہے. سوچا اتنے بڑے ولی کی خانقاہ میں اتنی خدمت کر رہی ہے, جائے گی جہنم میں. ہاتھ نہیں دھو رہا تھا, آپ کی کنیز کی تقدیر دھو رہا تھا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رسول
سبحان اللہ. ہاتھ نہیں آپ کی کنیز کی تقدیر دو رہا تھا. پیر ملنے سے پہلے میرے فرید بابا کی یہ شان ہے. پوچھا گیا فرید ابھی تو مرید بھی نہیں ہوئے اور تقدیریں پڑھ کے بدلنے کا شعور مل گیا, یہ مقام ملا کہاں سے؟ کہا میری ماں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا. یہ مائیں تھی. آج ماؤں کو خود دین نہیں پتا وہ کیا دین. میں لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں, لوگ کربلا سے حیران ہیں, اپنے بیگانے سب حیران ہیں. کربلا 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 نے اسلام کو زندہ رکھا ہے. میں نے کہا خدا کی عزت کی قسم امام حسین کبھی حسین نہ بنتے اگر فاطمہ جیسی ماں کی تربیت نہ ہو. سبحان اللہ. کربلا کا پورا صحرا اگر کسی کے سر سجتا ہے اسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہو دین کو اور ماؤں کو؟ اسی لیے آج ماؤں کو بگاڑنے کی کوشش ہے. ان کے دماغ میں بھوت بھوت سوار کر دو کہ اسلام تو ظلم کرتا ہے, اسلام تو پردے میں رکھتا ہے, اسلام تو 2 نمبر کا درجہ دیتا ہے. آپ غور کریں, اسلام جو مقام دیتا ہے بیٹی کو, آپ دین سمجھ ہی نہیں رہے ہو. آپ تو صرف اس کے کہنے پر کوا کان لے گیا, پریشان ہو. آپ نے یہ محرم میں 50 مرتبہ سنا کیا کہ اللہ کے رسول سیدہ کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے, اس پہ نعرہ لگاتے. کبھی سوچا سیدہ ہے کون؟ رسول اللہ کی شہزادی ہے. تو نبی نے بیٹی کو مقام کیا دیا؟ جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے اس وقت تو نبیوں کا امام اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو رہے تھے. اس تناظر میں بھی تو دیکھو, اس تناظر میں بھی تو دیکھو. اللہ اکبر. اور پھر بات سیدہ فاطمہ الزہرا کی آ گئی. تو ایک بات کہنا چاہتا, علماء کی خدمت میں سبق سنانے کے لیے اور آپ سے دعا لینے کے لیے. کہتے ہیں کہ ماں اولاد کی جنت ہوتی, نیک بیوی شوہر کی جنت ہوتی ہے نا. سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت کو کون بیان کرے گا؟ اگر وہ ماں ہے تو کس کی ماں ہے؟ جنتیوں کی نہیں, صرف جنت کے جوانوں کے سرداروں کی ماں ہے. تو جنت کے جوانوں کی سرداروں کی جنت. توجہ کر لیں اگر اس پر بات سمجھ میں آتی ہے تو, اور اگر پسند آئے تو دعا کر دینا کہ سیدہ کی توجہ میری اور میرے خاندان اور آپ کی طرف بھی ہو جائے تاکہ سیدہ کی خیرات مل جائے. سیدہ کس عورت کا, کس ہستی کا, کس مقدس خاتون کا نام ہے؟ اللہ اکبر. جنتی جوانوں کے سرداروں کی جنت جس کے قدموں میں ہے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. اندازہ فرمائے کیا ہستی ہے, اور وہ کون ہے؟ میرے نبی کی بیٹی. ہائے ہائے, دیکھیں تو بیٹی کو کتنا بلند کیا, بیٹی کو کتنا. ہمارے مذہب سے بڑھ کر بھی کوئی بیٹی کو بلند کر سکتے, لیکن کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. میں کسی کو طنز نہیں کر رہا ہوں, ہم صوفیہ کے غلام ہیں, ہم طنز کرنے والے لوگ. لیکن آپ کو بتاؤ لوگ کیا کہتے ہیں, یار مذہب اسلام میں سب کچھ اچھا ہے, عورتوں کو ورگلانے کے لیے جال کیا بچھاتے ہیں, یہ 4 عورتوں کا حکم کیوں ہے اسلام میں؟ بس وہیں پر آ کر غبارے سے ہوا نکلتی. ہاں یار یہ تو نہیں ہونا چاہیے, ہے نا, ایسے ہی کہتے ہو آپ. بہت پڑھے لکھے ہو نا, دین کا کوئی علم نہیں, دین کی اہمیت نہیں ہے اس لیے دین سے دور ہو, دین کا علم نہیں ہے اس لیے دین سے دور. دوسری وجہ, اگر علم ہونا دین کا, اب بہنیں بھی سوچتی ہوگی یار یہ مولوی لوگ یہ تائید کرتے ہیں کہ 4 بیویوں کا حکم ہے. پہلے تو میں کہوں کہ یہ 14ویں صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے, فراڈ ہے, دھوکہ ہے کہ اسلام نے 4 بیویوں کا حکم دیا. میں قرآن کا ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے چیلنج کرتا ہوں, کوئی ثابت کرے کہ اسلام نے 4 بیوی کا حکم دیا. جھوٹ ہے, کذاب ہے, فریب ہے. کوئی 4 بیوی کا ہمارے حکم نہیں ہے. اگر حکم ہوتا تو یہ مولانا حضرات ایک بیوی پہ اکتفا کرتے. حکم ہوتا جو فجر میں ٹھنڈی میں اٹھ کر سب سو رہے ہو مسجد تک جائے, نماز کا حکم ہے تو ٹھنڈی بھی نہیں دیکھ رہا ہے, نماز کا حکم ہے تو تنہائی بھی نہیں دیکھ رہا ہے. تو بیوی میں تو انسان کے لیے اللہ نے سکون رکھا ہے, تو پھر ایک سکون کیوں 4 نہ جمع کر لیتے؟ حکم نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ میں نے کہا یہی بات ہے, بولتے ہو اوقات نہیں ہے دین سمجھنے کی, اور دوسرے کی بات کوا کان لے گیا, آپ بھی اس میں پریشان ہو. اجازت ہے, حکم اور اجازت میں فرق ہے. حکم کیا؟ پیر صاحب کہیں جب تک میری تقریر چالو ہے کھڑے رہے,
رہنا حکم ہے، اور اجازت میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے مریدوں، میرے شاگردوں، پیر صاحب کہ اگر چاہو تو کھڑے رہو، چاہو تو بیٹھ جاؤ، یہ اجازت ہے نا، یہ فرق ہے۔ اب نمبر 2 چلے